آخر اسلام ایسے بے شمار عظیم شخصیات سے مزین ہے جنہوں نے علم عدل تقوی اور بصیرت کے اعلیٰ ترین معیار قائم کیے۔ ان ہستیوں میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا مقام نہایت ممتاز اور قابل رشک ہے۔ وہ علم کے سمندر، فصاحت و بلاغت کے امام، عدل و انصاف کے علمبردار اور روحانی بصیرت کے حامل تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے ایک مکمل رہنما ہے۔ آپ کے اقوال کا ذخیرہ صرف عربی ادب نہیں بلکہ اسلامی تہذیب کا بھی ایک عظیم سرمایہ ہے۔ آپ نے ایسے جملے ادا کیے جو وقت گزرنے کے باوجود آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں، ذہنوں کو جنلا دیتے ہیں اور کردار سازی میں مددگار ہوتے ہیں۔ ہم ان اقوال کے پیچھے چھپی حکمت درس اور فکری روشنی کو ایسی کہانیوں اور مثالوں سے واضح کریں گے جو آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ حضرت علی کی زندگی علم کے چراغ سے روشن تھی۔ ان کے نزدیک علم دولت سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ انسان کو ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو اسے حق و باطل کے درمیان فرق دکھا سکے۔ ایک بار ایک نوجوان حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے دنیا کی کامیابی چاہیے۔ حضرت علی نے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایسا نسخہ دیا جو آج کے انسان کے لیے بھی مشل رہا ہے۔ انہوں نے اسے یہ سکھایا کہ علم وہ خزانہ ہے جو چوری نہیں ہوتا، جو بڑھتا ہے جب بانٹا جائے اور جو انسان کو عزت و وقار عطا کرتا ہے۔ حضرت علی کا یہ وصف نہایت حیرت انگیز تھا کہ وہ اکثر گہرے تفکر میں ہوتے اور جب بولتے تو الفاظ موتیوں کی طرح قیمتی لگتے۔ وہ جانتے تھے کہ کب بولنا ہے اور کب خاموشی بہتر ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ ان کے صبر کو کمزوری سمجھتے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کی خاموشی میں حکمت اور ان کے الفاظ میں بجلی تھی۔ ایک موقع پر جب لوگوں نے ان پر تنقید کی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ سچ کو وقت ثابت کرے گا، اور واقعی وقت نے سچ کو واضح کر دیا۔ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ سیاسی و معاشرتی لحاظ سے نہایت پیچیدہ تھا، مگر ان کا عدل بے مثال تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی وہی سزا دیتے جو ایک عام شہری کو دیتے۔ ان کے لیے قریبی رشتہ داری اور دوستیاں عدل کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک یہودی حضرت علی کے پاس ایک مقدمہ لے کر آیا۔ حضرت علی نے اسے بھی وہی انصاف دیا جو ایک مسلمان کو دیا جاتا۔ جب یہودی نے ان کا فیصلہ سنا تو حیران ہو گیا اور کہا، ایسا انصاف میں نے کبھی نہ دیکھا، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی کی زندگی سادگی، قناعت اور زہد سے بھرپور تھی۔ حالانکہ وہ خلام چھوٹیے وقت تھے، مگر ان کی غذا اکثر رکھا سوکھا ہوتا، لباس سادہ اور مکان معمولی۔ ایک بار کسی نے پوچھا، آپ خلیفہ ہیں پھر بھی اتنی سادگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قیادت عیش و آرام کا نہیں، خدمت کا نام ہے۔ یہی سبق آج کے رہنماؤں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ حضرت علی کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ وہ دشمن سے بھی نرمی اور اخلاق کے ساتھ پیش آتے۔ دان جنگ میں بھی ان کی اخلاقی عظمت نمایاں رہتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک دشمن کو زیر کر لیا۔ جیسے ہی وہ دشمن کو مارنے لگے، اس نے ان کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اب اگر میں اسے مارتا تو میرے نفس کی تسکین ہوتی، اللہ کے لیے نہیں۔ حضرت علی دوستی میں وفادار اور دشمنی میں اصول پسند تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے کہ دوست کو اس طرح رکھو جیسے کبھی دشمن نہ ہو، اور دشمن کو اس طرح سمجھو جیسے کبھی دوست بن جائے۔ ان کا یہ نظریہ آج کی دنیا کے لیے نہایت اہم ہے، جہاں تعلقات مفادات پر مبنی ہو چکے ہیں۔ حضرت علی نے سکھایا کہ تعلقات کو اصولوں پر قائم رکھو، نہ کہ وقتی فائدوں پر۔ حضرت علی عقل کو دین کا ستون سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عقل انسان کو حق تک لے جاتی ہے۔ ان کی مجلسوں میں عقل و شعور پر بہت زور دیا جاتا۔ وہ چاہتے تھے کہ انسان غور و فکر کرے، آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی نہ کرے۔ ان کے نزدیک اندھی تقلید انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ سکھاتے تھے کہ سوال کرو، تحقیق کرو اور پھر فیصلہ کرو۔ حضرت علی نے دنیا کو کبھی بھی اصل منزل نہیں سمجھا۔ ان کے نزدیک یہ ایک عارضی مقام تھا، ایک امتحان گاہ۔ انہوں نے ہمیشہ انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف راغب کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں دنیا کی فانی حیثیت کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا اور کہا کہ یہاں جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے، مگر آخرت باقی رہنے والی ہے۔ حضرت علی کی زندگی میں غصے پر قابو کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ غصہ انسان کی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ برداشت، درگزر اور صبر کی تلقین کرتے۔
ان کا یہ اصول تھا کہ جب غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرو، وضو کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ ان کا یہ عمل نہ صرف نفسیاتی سکون دیتا تھا بلکہ روحانی ترقی کا ذریعہ بھی بنتا۔ حضرت علی کی سخاوت بے مثال تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں محتاجوں کو کھانا پہنچاتے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے اور اپنا مال دوسروں کی فلاح میں صرف کرتے۔ انہوں نے یہ عمل صرف لوگوں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے، یتیم بے سہارا نہ رہے اور غریب خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ حضرت علی کا طرز زندگی، ان کی فکر، ان کا عدل، ان کا زہد، ان کا علم، یہ سب کچھ آج کے انسان کے لیے ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کریں تو نہ صرف ہمارے انفرادی مسائل حل ہوں گے بلکہ معاشرہ ایک پرامن، منصفانہ اور روحانی مقام بن جائے گا۔ حضرت علی کا ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر درس ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسانیت، عقل، عدل اور علم کی روشنی سے ہم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ حضرت علی کے اقوال صرف تاریخی جملے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ آج جب انسان اخلاقی زوال، روحانی خلا اور معاشرتی بگاڑ کا شکار ہے تو حضرت علی کی تعلیمات ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہیں جو ہمیں سکون، عدل، علم اور اللہ کی رضا تک لے جاتا ہے۔ اگر ہم ان اقوال کو زندگی میں اپنا لیں تو نہ صرف ہمارا کردار نکھر سکتا ہے بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے۔